سیدنا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، دنیا کے اندر وہ آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری آدم اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر میرا گھر بناؤ، جہاں پر میری عبادت کی جائے، میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانا شروع فرما دیا۔ وہ گھر بنایا جسے ساری مسجدوں کا سردار بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بنانے کو حکم دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بناتے ہوئے چلے گئے۔ جب آپ نے تعمیر کو مکمل فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے آدم، میں نے جنت سے ایک پتھر بھیجا، اس پتھر کو حجر فی الجنہ کہا گیا۔ فرمایا اے میرے آدم، اس پتھر کو لے لیں، خانہ کعبہ کے اندر اسے بھی نصب فرما دیں۔ اس پتھر کے اندر دو خوبیاں اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ فرمایا اے میرے آدم، یہ دیکھو، دیکھنے کے اندر کتنا پیارا لگا، دیکھنے کے اندر کتنا خوبصورت لگا۔ سفید رنگ کا پتھر تھا جو اللہ نے جنت سے عطا فرمایا۔ جس نے اسے دیکھا وہ بار بار دیکھتے ہوئے چلا گیا۔ جنت سے اللہ تعالیٰ نے یہ پتھر عطا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے نصب فرما دیا۔ دو نشانیاں اس کے اندر پیدا فرمائی، دو خوبیاں پیدا فرمائی۔ پہلی خوبی ہے وہ دیکھنے کے اندر بہت پیارا لگا۔ دوسری خوبی اللہ نے اس کے اندر یہ پیدا فرمائی ہے، فرمایا وہ پتھر اس کی خوبی ہے، جس نے اسے چوما، جس نے اسے بوسہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ یہ جنت کا پتھر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور اس کے اندر دو خوبیاں، دو نشانیاں ہیں۔ ایک خوبی تو یہ کہ یہ دیکھنے کے اندر بڑا خوبصورت، بڑا پیارا لگتا ہے، اور دوسری خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ جو آدمی اسے چومتا ہے، اسے بوسہ دیتا ہے، یہ اس کے سارے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو صرف ایک پتھر ملا جو اللہ نے انہیں جنت سے عطا فرمایا۔ اب باری آئی امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کیا ملا؟ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے ایک پتھر عطا فرمایا جس کا نام حجر اسود رکھا گیا۔ ساری دنیا نے اس نام کے ساتھ اسے یاد کیا، وہ جنت سے ملا۔ فرمایا جب میری باری آئی، اللہ نے ایک پتھر نہیں عطا فرمایا بلکہ ایک زمین کا ٹکڑا ہی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت بنا دیا۔ مسجد نبوی کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے روضہ اطہر تک ہے۔ فرمایا کہ یہ درمیان میں جتنی بھی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ساری جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ وہاں آدم علیہ السلام کو ایک پتھر ملا تھا جنت کا، لیکن امام الانبیاء کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہی جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعی جنت کا ٹکڑا ہے۔ جب ساری زمین ختم ہو جائے گی، ساری زمین فنا ہو جائے گی، لیکن جس جگہ کے بارے میں آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے جنت کے اندر ہی شامل فرما دے گا۔ دوسری چیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اللہ کا گھر تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ منہدم ہو چکا تھا، دوبارہ بنایا۔ تو جب انہوں نے اسے بنانے کے لیے دوبارہ سے محنت کی، کوشش کی، اللہ نے پھر انہیں ایک پتھر عطا فرمایا۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ میرے ابراہیم میرا گھر بناؤ،
کیسے بنانا؟ کوئی لفٹ ہے نہیں، کوئی سیڑھی ہے نہیں، کوئی دوسرا انتظام نہیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے بہترین قسم کی صورت پیدا فرما دی۔ وہ صورت کیا تھی؟ ایک پتھر ملا، اس میں دو خوبیاں، اس پتھر کے اندر بھی دو خوبیاں جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اب بناؤ میرا گھر، کیسے بنانا ہے، اس کی خوبیاں بیان فرمائی۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم نے اللہ کا گھر بنانا شروع فرما دیا، اس کی بنیادوں کو اٹھایا، تعمیر کا آغاز کر دیا۔ فرمایا وہ پتھر اللہ نے دو خوبیاں اس کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ پہلی خوبی اللہ نے یہ رکھی، فرمایا میرے ابراہیم اس پتھر کے اوپر چڑھ جاؤ، فرمایا جہاں تک تمہیں جانے کی ضرورت پڑے گی یہ پتھر تمہیں خود بخود اوپر کی طرف بلند کرتا چلا جائے گا۔ دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر یہ پیدا فرما دی، فرمایا میرے ابراہیم تم میرا گھر بنا رہے ہو، عبادت کی جگہ بنا رہے ہو، فرمایا ابراہیم تمہیں نیچے اترنے کی ضرورت کوئی نہیں پڑے گی، اگر تمہیں دائیں طرف جانا پڑا اس پتھر کے اندر یہ خوبی رکھی گئی، یہ تمہیں دائیں طرف لے کر چلا جائے گا، اگر تمہیں بائیں طرف جانا پڑا یہ پتھر تمہیں بائیں طرف لے کر چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کو مکمل کر دیا، یا اللہ تیرا گھر بنا دیا گیا، تیرے گھر کی تعمیر کو مکمل کر دیا گیا، انعام بھی مل گیا۔ امام الانبیاء کی باری آ گئی، فرمایا ابراہیم کو پتھر ملا، جس کے اوپر قدم رکھا وہ اوپر ہوتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کے نبی آپ کو کیا ملا؟ فرمایا لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام محمود عطا فرما دیا، مقام محمود عطا فرما دیا۔ اچھا مقام محمود ایک اللہ نے ایسا رتبہ بنایا ہے جسے قیامت کے دن اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کو ہی ملنا ہے، اور وہ کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا ابراہیم کو پتھر ملا جس کے اوپر انہوں نے قدم رکھا تو اللہ کے گھر کی تعمیر کیا، اللہ نے اس کے بدلے میں امام الانبیاء کو مقام محمود عطا فرما دیا کہ میرے نبی کوئی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا جو درجہ اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے، جو درجہ اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے اندر درس دیا کرتے تھے، ان سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ حضرت پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی، وہ عطا فرمائی، تو امام الانبیاء کو کیا ملا ہے؟ اللہ کے نبی کو کیا ملا ہے؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اللہ نے لوہے کو نرم فرما دیا، وہ جیسے چاہتے اس کو استعمال فرماتے۔ امام الانبیاء کو کیا ملا؟ امام شافعی رحمہ اللہ نظریں جھکائی، مضطرب ہو گئے، حیران۔ فرمایا تمہیں بتاؤں جو سارے نبیوں کو ملا وہ سارا جوڑ کر اللہ نے اکیلے محمد کو عطا فرمایا، اکیلے۔ کیا ملا جی؟ کہا وہاں پر لوہا اتنا نرم ہوا، وہ اپنی مرضی کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ اسے موڑتے تھے، انگلیوں کے ساتھ۔ کہ یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں، یہ کمال ہے لیکن اتنا بڑا کمال تو نہیں، اسے تو بھٹی بھی پگھلا سکتی ہے، اسے تو مشین بھی پگھلا سکتی ہے، مشینریاں اسے اپنے کام۔ تمہیں بتاؤں کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے کیا معجزہ عطا فرمایا؟ وہ کہا جی بتائیں۔ کہا جب خندق کے لیے اللہ کے نبی کھدائی فرما رہے تھے اور عرب کے مشرکوں نے مدینے کے اوپر حملہ کرنا تھا، اس وقت آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ تم یہاں پر ایک خندق کھودو۔ صحابہ خندق کھودنے لگے، فرمایا پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، لیکن پھر بھی کام تو کرنا تھا نا، کام تو کرنا تھا۔ کام کرتے کرتے ایسی ایک چٹان سامنے آ گئی، اس چٹان کے اوپر جب کوئی پھواڑا مارے، کوئی گدھال مارے تو وہ واپس پلٹ کے آئے، ٹوٹنے کا نام نہ لے، وہ ایک پہاڑ نما۔ تو صحابہ پریشان، توڑ توڑ کے تھک گئے لیکن وہ ٹوٹے نہ۔ اپنا زور لگا دیا نوجوانوں نے، لیکن اس میں ایک خراش تک اس کے اندر نہیں آئی۔
صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور خود تاجدار مدینہ نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تو بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بھوک کی وجہ سے باندھے ہوئے تھے. صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ نے خدائی کا حکم دیا, ہم نے آپ کے حکم کے اوپر عمل کیا, ہم نے وہاں سے لے کر یہاں تک زمین کو کھودنا شروع کر دیا, درمیان کے اندر یہ چٹان آ گئی, ٹوٹنے کا نام کوئی نہیں لیتی. اللہ کے نبی نے کدال اٹھا لیا, خود اللہ کے نبی تشریف لے کر آئے, اللہ کے نبی نے ایک بار فرمایا, صحابہ فرماتے پورا زور کوئی نہیں لگایا, بڑی محبت کے ساتھ اللہ کے نبی نے وار فرمایا, ادھر اللہ کے نبی نے وار کیا, وہ گدال آ کر سیدھا پتھر کی چٹان کے اوپر لگا, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اسے ریزہ ریزہ فرما دیا, وہ ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا, فرمایا ٹوٹا کوئی نہیں بلکہ ریت کے ذروں کی طرح بہتے ہوئے مدینے سے دور چلا گیا. اگر ان کو یہ ملا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا. اور آپ کی شان, آپ کی رسالت, کہ جہاں تک آپ نہیں پہنچے وہاں تک بھی لوگ اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے. یہ سب سے بڑی بات ہے, جہاں تک آپ نہیں پہنچے وہاں تک بھی لوگ آپ کی نبوت کو پہچانتے تھے. آپ مکے میں مدینے والے آپ کو پہچان رہے, آپ مدینے میں حبشہ والے آپ کو پہچان رہے, نجران کے لوگ آپ کو پہچان رہے. تو جہاں تک آپ نہیں گئے وہاں تک بھی لوگ اللہ کے نبی کو پہچان رہے تھے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی لیکن دیر سے ملی. بڑا چلاک آدمی تھا, ہنرمند بھی تھا, عقل مند بھی تھا اور صاحب الرائے بھی تھا. اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد انہیں ایک مشورہ دیا. مشورہ کیا تھا کہ دیکھو اللہ کے نبی ہر روز ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں, ہر روز ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن وہ آئے کہ جب اللہ کے نبی سارے عرب کے اوپر آپ کی حکومت ہو اور آپ کے لوگ ماننے اور جاننے والے ہوں, پھر کیا بنے گا. اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں اس وقت کے آنے سے پہلے یہ عمل کرو تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی غلامی کے اندر نعوذ باللہ ہمیں زندگی بسر نہ کرنی پڑے. ان کا جی بتائے کیا کرنا چاہیے ہمیں. منصوبہ بنایا, پروگرام بنایا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے لوگوں کو جمع کیا, سرداروں کو, وڈیروں کو جمع کیا. انہیں جمع کرنے کے بعد کہنے لگا بات سنو میری, اگر اللہ کے نبی غالب آ گئے پھر تم کیا کرو گے, اور ہم لوگ ان کے اوپر غالب کوئی نہیں آ سکتے. ہم نے بدر کے اندر ان کا سامنا کیا, نقصان اٹھانا پڑا. احد کے اندر ہم چلے گئے, ہمارا بھی نقصان ہوا, ان کا بھی نقصان ہوا. فرمایا ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے کوئی تدبیر کرنی چاہیے. کیا تدبیر کریں جی؟ کہ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ شاہ حبشہ کے ہاتھ کے اوپر جا کر بیعت کر لیں. وہ بھی عیسائی ہے, اگرچہ ایک مذہب کو مانتا ہے, لیکن اس سے بہتر ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کریں. یہ اس سے بہتر ہے. ہم اس کے پاس جائیں اور اپنے حال احوال اس کو سنائیں. اگر ہمارے اوپر کوئی برا وقت آ گیا تو یہ حبشہ کے لوگ ہماری مدد کریں گے, یہ بادشاہ بھی ہماری مدد کرے گا. ان کا عقل مند آدمی ہے, تیری رائے ہمیں قبول ہے, ہمیں جلد از جلد یہ قدم اٹھانا چاہیے. انہوں نے یہ قدم اٹھایا, حبشہ کی طرف چلے گئے. اب جانے سے پہلے تحائف جمع کیے. اب تحائف کے اندر کیا تھا, وہاں چمڑا چلتا تھا اس وقت, چمڑا جمع کیا انہوں نے. اپنے ملک, اپنے شہر کا چمڑا, دوسرے شہر کا چمڑا, تیسرے قبیلے کا چمڑا, چوتھے قبیلے کا چمڑا, وہ سارا انہوں نے ڈھیر لگایا. بادشاہ کے پاس پہنچے. ادھر اللہ کے نبی نے اپنا ایک قاصد روانہ کیا بادشاہ کے پاس اور اسے کہا کہ آپ کے پاس ابو سفیان کی بیٹی
حضرت حفصہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے جو ہجرت کر کے آپ کے پاس آئی ہیں، تو میں اللہ کا نبی خط کے اندر یہ آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے حضرت صفیہ کے ساتھ میرا نکاح فرما دیں۔ بادشاہ بھی عیسائی تھا، مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس نے پاک پیغمبر کے خط کی لاج رکھی۔ اسی وقت اس نے حضرت صفیہ کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھا دیا، نکاح مکمل ہو گیا۔ جب یہ نوجوان جو خط لے کر آیا تھا نکلنے لگا بادشاہ کے دربار سے، ادھر یہ لوگ بھی جا رہے ہیں جنہوں نے تحائف اٹھائے ہوئے تھے، یہ دربار کے اندر داخل ہونے لگے تو ان کی نظر پڑ گئی اس نوجوان کے اوپر، اور انہوں نے کہا ہم تو سب سے پہلے بادشاہ کے پاس جا کر اسے اپنا غلام بنائیں گے، اسے کہیں گے کہ یہ بندہ ہمیں دے دو، اس لیے کہ یہ اس کا غلام ہے جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اشارہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ ہمیں دے دیں، ہم اسے قتل کریں، ہم اسے ماریں، ہمارے اندر کی آگ تو بجھے گی نا، تھوڑی سی ہماری آگ بجھے گی، ہمارا غصہ کم ہوگا۔ جب یہ دربار کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے بادشاہ کو سلام کیا، بادشاہ نے بڑی محبت کے ساتھ انہیں بٹھایا، جگہ دی ان کو بیٹھنے کے لیے۔ وہ نوجوان آگے بڑھا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے سجدہ کیا، سب سے پہلے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے، سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ میں نے ایک عرض کرنی ہے آپ سے۔ اس نے کہا بعد میں بتائیے عرض، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ میرے لیے تحائف لے کر آئے ہو؟ انہوں نے اپنے تحفے لانے شروع کر دیے، چمڑا لے کر آئے تھے، ڈھیر لگا دیے، کچھ چمڑا جو خوبصورت تھا بادشاہ نے اپنے لیے رکھا، کچھ رعایا کے اندر تقسیم فرما دیا، کچھ کو انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے خزانے کے اندر جمع کر دیا۔ جب کام سے مکمل ہوئے تو کہا کہ اب مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ عمر بن عاص کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا، میں نے سب سے پہلے ایک فرمائش کی، اور اس فرمائش کے اندر میں نے کیا کہا کہ مجھے وہ نوجوان دے دیں جو آپ کے پاس سے خط لے کر آیا۔ تم کیا کرو گے؟ کہ ہم اسے ماریں گے، سولی پر لٹکائیں، اسے زخم دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، ہمیں سکون ملے گا۔ بادشاہ اسی وقت غصے میں آ گیا، فرمایا ظالمو، جانتے ہو یہ کس کا قاصد ہے؟ یہ اس کا قاصد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ اگر تو یہ بات نہ کرتا، کوئی اور بات کرتا تو میں تیرا مطالبہ قبول کر لیتا، نہ تمہارے تحائف چاہیے، نہ تمہاری یہ نظر و نیاز چاہیے، اسی وقت یہاں سے نکلو۔ جس کے دل کے اندر اس نبی کی محبت نہیں، وہ ہمیں اپنے دل کے اندر کہاں سے رکھ سکتا ہے؟ اس بادشاہ نے، انہوں نے کہا جی آپ نے بھی تو کلمہ نہیں پڑھا، کہ نہیں پڑھا تھا تو اب پڑھ لیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کی فہرست کے اندر شامل ہو گیا، لیکن زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آنے کا موقع نہیں ملا۔ تو جہاں تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا وہاں تک بھی لوگ آپ کو مانتے تھے، یہ آپ کی صفت تھی۔ پہلے لوگوں کے اندر بہت کم لوگ تھے جو نبیوں کے لیے جان دیتے تھے، اس امت میں اللہ نے کثرت کے ساتھ ایسے لوگ پیدا فرمائے جو نبی کے لیے اور صحابہ کے لیے جان دینے والے، وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحریر نامہ تحریر فرما رہے تھے، اور اس کے اندر لکھا جا رہا تھا، شرائط تحریر ہو رہی تھی کہ جی آپ آئندہ سال آئیے، عمرہ کرنے کے لیے آپ کو موقع ملے گا، لیکن اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ کوئی شرائط ہیں، اس شرائط آپ نے لکھنی ہے، ہم نے لکھنی ہے، تاکہ آپ ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، ہم آپ کے اوپر حملہ نہ کریں۔ اب وہ شرائط نامہ لکھا جا رہا ہے، اس کے اندر لکھا گیا کہ مسلمانوں کا کوئی بندہ مسلمان ہو گیا، ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو گیا اور وہ مسلمانوں کے پاس چلا گیا، تو مسلمان ذمہ دار ہوں گے کہ اس بندے کو ہمارے حوالے کریں گے، اور اگر مسلمانوں کا کوئی بندہ ہمارے ہاتھ لگا تو ہم اسے مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ شرائط بالکل الٹ لکھی جا رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی رحمت للعالمین، نبیوں کے سردار ہیں، آپ نے ان کی ساری شرائط مانی۔ کا لکھو، جب شرائط لکھ رہے تھے نا، اتنے میں ایک نوجوان جس کے پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھی،
मुंह के ऊपर, कमर के ऊपर जख्म लगे हुए थे, रोता चीखता चिल्लाता अल्लाह के नबी के पास पहुंचा। आपने जब उसे देखा तो देखकर आप भी रो पड़े। जिंदगी में कभी उस नौजवान से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उसका नाम सुना था, अबू जुंदुल रजी अल्लाह ताला अन्हु। रोते हुए पहाड़ों से लड़खड़ाते हुए अल्लाह के नबी के पास पहुंचा। और क्यों आया? इत्मीनान लेकर आया। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, खुशी का इजहार फरमा दिया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत में मैं वहां से चलकर यहां तक आया। आपने फरमाया ये क्या हाल बना दिया? कहा मुझे मारने वाला कोई और नहीं, मुझे मारने वाला मेरा अपना सगा बाप था, जिसने रात को मारा, दिन को मारा। आपने फरमाया क्यों मारा गया? एक ही मुतालबा करते हैं, उस नबी का कलमा छोड़कर हमारे साथ दोबारा शामिल हो जा। आपने फरमाया तूने क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह, मैंने साफ कह दिया तुम मारते हो मार दो, मैं मर जाऊंगा लेकिन उस नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा, उस नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा। अभी शराइत लिखी जा रही थी, शराइत के दौरान उन्होंने हजरत अबू जुंदुल रजी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा और अल्लाह के नबी के सामने जमीन के ऊपर लिटाकर मारना शुरू कर दिया। अपना था ना, कलमा पड़ा हुआ है, कैसे बर्दाश्त करते? आपने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, इसने कलमा पड़ा है, मेरी मोहब्बत में आया है, एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो। उसने कहा आज देखेंगे नबी की जबान होती कैसी है, अपनी बात के ऊपर कायम रहते हैं या नहीं। जब आपने बार बार मुतालबा किया, उन्होंने इनकार किया। आप करीब आए, हजरत अबू जुंदुल के सर के ऊपर हाथ फेर कर फरमाए सब्र कर, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। परेशान ना होना, जल्द आजाद हो जाओगे, हमारे पास आओगे, परेशान नहीं होना। अब 2-4 कदम चले थे, वो सहाबी रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए, रो पड़ा। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेरा, उसकी तरफ देखा, आंखों के अंदर से आंसू टपक रहे थे। फरमाया नौजवान क्यों परेशान हो, आंखों में आंसू क्यों आ गए, क्यों तड़पना शुरू कर दिया? फरमाया आका आपको पता है आपके जाने के बाद ये मुझे बांध कर मारेंगे, मुझे भूखा रखेंगे, मेरे मुंह के ऊपर तमाचे लगाएंगे, लेकिन मैं इससे परेशान कोई नहीं। अल्लाह के नबी इतनी सी इल्तिजा गए, जब आप मदीने में चले जाए आप मेरे लिए दुआ फरमा देना, मैं इसी हाल में मर जाऊंगा, और जाते हुए मुझे ये बता कर चले जाओ ए अल्लाह के रसूल क्या आप मुझसे राजी हो चुके हैं? बता, इस हालत में भी क्या पूछा? अल्लाह के नबी क्या आप मुझसे राजी हो चुके? ये तो मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे, मेरे मुंह के ऊपर तमाचे मारेंगे, लेकिन ए अल्लाह के रसूल आप जा रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या आप मुझसे खुश हो चुके? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं ही नहीं, अल्लाह भी तुझसे राजी हो चुका है। ऐसे लोग पहली उम्मतों में नहीं थे, बहुत कम थे, अगर थे तो बहुत कम थे। जो इस नबी को मिला अल्लाह ने पहले किसी को अता नहीं फरमाया। अबू लहब मक्का मुकर्रमा के अंदर रहता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान करने से पहले अपनी 2 बेटियों का निकाह अबू लहब के बेटों के साथ कर दिया। जब नबूवत का ऐलान किया तो अबू लहब ने अपने बेटों से कहा कि तुम मेरे बेटे हो तो जाओ जाकर उस नबी की बेटियों को तलाक दे करो। बाप तो था ना वो, नबूवत का बोझ अलग, उम्मत का बोझ अलग, बेटियों की तरफ से कोई दुख मिले तो उसका बोझ। आए दोनों बेटे सामने, एक ने आकर कहा मोहम्मद मैं तेरी बेटी से शादी नहीं कर सकता, और दूसरे ने आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटी को गाली दी है।
جب وہ گالی دی نا تو پھر دل دکھا، پریشان ہوئے، بیٹی کی گالی برداشت نہیں ہوئی اور اپنے لیے سارے دکھ اللہ کے نبی نے برداشت فرمائے، ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے یا اللہ انہوں نے مجھے مارا میں نے کوئی بددعا نہیں دی، انہوں نے مجھے پیٹا میں نے کوئی بددعا نہیں دی، یا اللہ انہوں نے مجھے اپنی بستیوں سے نکالا میں نے کوئی بددعا نہ دی، یا اللہ انہوں نے میری نبوت کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہے میں نے ان کو برا بھلا نہیں کہا، نہ ہی میں دنیا کے اندر بدلہ لینے کے لیے آیا، یا اللہ آج میری بیٹی کو گالی دی گئی ہے، آج میری بیٹی کے اوپر انگلی اٹھائی گئی ہے، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں ان کے اوپر کوئی ایسا کوئی جانور مسلط فرما جو اسے دنیا سے ہلاک کر دے، اسے تباہ کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چند دن کا زمانہ گزر گیا، ابو لہب نے قافلے کو تیار کر لیا، ملک شام کی طرف جانے لگا، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ کر لیا۔ اس بیٹے سے پوچھا گیا بیٹا بتاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آئے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا طلاق بھی دی ہے، ساتھ میں ہم نے گالی بھی دی ہے۔ ابو لہب تڑپ گیا، اس نے کہا مجھے بتا اس محمد نے کوئی جملہ تو نہیں بولا؟ بیٹا رو کر کہنے لگا اس نے ایک بددعا دی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کرے گا، مجھے تباہ کرے گا۔ ابو لہب رونے لگ گیا، کہنے لگا بیٹا میں نے دیکھا ہے اس نبی کی زبان سے جو بھی نکلا اللہ نے ہمیشہ اسے پورا فرما دیا۔ یہ تو نے غلطی کی ہے، طلاق اپنی جگہ پر تھی، تجھے گالی نہیں دینی چاہیے تھی۔ ابا نبی ہے نا، عام آدمی ہے، کوئی بات نہیں، اس نے کہہ دیا، لازمی تھوڑا کوئی ایسا ہوگا، لیکن باپ فکر مند تھا، اسے پتا تھا یہ ہو کر رہے گا، اس نبی کے منہ سے جملہ نکلا ہے تو ہو کر رہے گا۔ کب ملک شام کے لیے جب یہ قافلہ تیار ہوا تو یہ قافلہ نکلنے لگا، راستے کے اندر جنگل میں یہ قافلہ ٹھہرا۔ ابو جہل چلاک آدمی تھا، اس نے لوگوں کو دائیں بائیں لوگوں کو سلایا، اس نے کہا لوگوں اس نبی نے میرے بیٹے کو بددعا دی ہے کہ کوئی کتا کوئی شیر کوئی جانور اللہ میرے بیٹے کے اوپر مسلط کرے اور یہ ہو کر رہے گا، میرے بیٹے کی حفاظت کرو۔ لوگوں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس نبی نے کہہ دیا تو کون سی ایسی آفت آ پڑی، قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ رات کا وقت آ گیا، لوگ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے آسمانوں سے جنگل کے شیر کو بھیج دیا۔ بتاؤ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جانور محمد نبیوں کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا ہو۔ آیا، اس نے آ کر لوگوں کے گرد چکر لگائے، لوگ سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا۔ اللہ یہ تو اتنے سارے لوگ ہیں، قافلہ کا قافلہ پورا موجود ہے، مجھے کیسے پتا چلے ان میں تیرے نبی کا گستاخ کون ہے؟ کیسے پتا چلے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے نبی کا گستاخ ہے اس کے منہ کے اندر سے ایک عجیب و غریب قسم کی بدبو آ رہی ہوگی، آتی آج بھی ہے بدبو، لیکن وہ لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ جو اس نبی کی شان میں گستاخی کرے آج بھی ان کے منہ سے کردار سے بدبو آ رہی ہے، لیکن اس نبی کو پہچان نہیں پا، اور ہمارے لوگ اس بدبو کو نہیں پہچان پا رہے۔ اللہ نے فرمایا اس کے منہ سے خاص قسم کی بدبو آ رہی ہوگی، اور جس کے منہ سے بدبو آئے گی سمجھ لے کہ یہ میرے نبی کا گستاخ ہے، اسے ٹھکانے لگانا تیرا کام ہے۔ شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے، دین سے دور کرتا ہے، لیکن اللہ سے پناہ مانگتے رہا کرو۔ اس جنگل کے شیر نے چکر لگایا، دائیں طرف سے شروع ہوا، یا اللہ یہ اتنے سارے لوگ ہیں، کس کس کا منہ سونگتا پھروں؟ کوئی اور اشارہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا بھیجی، اس ہوا نے اشارہ کر کے بتایا کہ جہاں سونگ رہے ہو یہاں نہیں ہے، جہاں سونگ رہے ہو یہاں نہیں ہے، اس ٹیلے کے اوپر کے حصے پہ چلے جاؤ، اکیلا ابو لہب نے اپنا بیٹا سلایا ہوا ہے۔
اور چاروں طرف لوگ سلائے ہوئے تھے. اسی وقت شیر نے، جنگل کے شیر نے چھلانگ لگائی، اس ٹیلے کے اوپر پہنچا، اور وہاں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ اکیلا نوجوان سویا ہوا. بیٹا کس کا؟ ابو لہب کا. ابو لہب کون؟ محمد الرسول اللہ کا چچا. اگر یہ نسبتیں بچا سکتی تھی تو سب سے پہلے یہ بچتے، لیکن نسبت کافی نہیں، نسبت کے ساتھ ساتھ کام کرنا ضروری ہے. ابو لہب بھی چچا، ابو جہل بھی چچا، لیکن دونوں کفر کی حالت میں مر گئے. دونوں کفر کی حالت میں مر گئے. کہ جسے سونگ رہے ہو یہ نہیں ہے، ہوا کا جھونکا چلا، اس نے آ کر بتایا اوپر ٹیلے پر جاؤ. شیر نے چھلانگ لگائی، قریب آیا، منہ سونگ کر دیکھا تو اس کے منہ کے اندر سے ایک گندی قسم کی بدبو آ رہی تھی. محمد الرسول اللہ کو بیٹی کی گالی دے تو منہ سے خوشبو آئے گی بھلا؟ بیٹی بھی وہ جو ساری دنیا کی عورتوں کی سردار ہو. اس کی بچیاں کوئی عام بچیاں تو نہیں، ان بچیوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، اس کی بیویوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں، اس کے صحابہ کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہیں. شیر نے جب اس کا منہ سونگ کر دیکھا تو اس کے منہ کے اندر سے گندی بدبو آ رہی تھی. اسی وقت شیر نے پکڑا اور پکڑ کر 2 ٹکڑے کر کے اسے پھینک دیا وہیں پر. صبح کا وقت ہوا تو سارے قافلے کے اندر دیکھا کہ خون پھیلا ہوا ہے. کون؟ کسی نے کوئی شکار کیا رات کے وقت؟ کہنا جی کوئی یہاں سے نکل کے گیا؟ کوئی نہیں گیا جی. رات کو کسی کو آتے جاتے ہوئے دیکھا؟ کوئی بھی نہیں جی. یہ کیسے ہوا؟ جب اس کے پاس پہنچ کر جا کر دیکھا تو اس کا بیٹا تھا 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہوا پڑا تھا. اسی لیے کہتا ہوں اللہ نے غلامی رکھی ہے اس نبی کی طریقے میں، اور جو اس کی غلامی میں آ گیا اس نے اپنی دنیا بھی بنا لی، اپنی آخرت بھی بنا لی. بڑے فخری انداز میں لوگ سنتیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں، سنتیں چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں. اور جس نبی سے درندوں نے پیار کیا، جس نبی سے پتھروں نے پیار کیا، جس نبی سے جانوروں نے پیار کیا، جس نبی سے پانی نے پیار کیا، جس نبی کی لاج آگ نے ہوا نے رکھی ہے، ہم اس نبی کی لاج نہیں رکھ پا رہے. کیسے لوگ ہیں ہم یار؟ کیسے لوگ ہیں ہم لوگ؟ میں نے صبح بھی تمہیں پڑھ کر سنایا تھا، جو سنتیں نہیں پڑھ رہا میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. نبی کی شفاعت نصیب، یہ جمعے کی سنتیں نہیں، عام سنتیں بھی، میں ساری باتیں کر رہا ہوں. نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. نہ تمہاری سنتیں پڑھنے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، نہ اس مسجد کو کوئی ترقی ملتی ہے. سنتیں پڑھو گے تمہاری اپنی ذات کو فائدہ ہے. حدیث پرول کر دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کامیاب وہی ہیں جو انہوں نے اس نبی کے طریقے کو اپنایا ہے. اس نبی پہچان جاؤ یار، اس نبی کو پہچان جاؤ. اس نبی کو کیڑوں نے پہچان لیا، مکوڑوں نے پہچان لیا، جانوروں نے پہچان لیا. میں اور تو کیوں نہیں پہچان پا رہے اس نبی کو؟ اللہ ہمیں پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اس نبی کی غلامی میں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج تک جتنی سنتیں ہم سے پامال ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان سنتوں کو ہمیں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.